رات کے 3:15 بج رہے تھے۔ وہ وقت جب اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ریحان اٹھ کر تہجد پڑھنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کا گھر پرانی کالونی کے کونے میں تھا، جہاں رات کو سناٹا چھایا رہتا تھا۔ اس نے وضو کیا، جانماز بچھائی اور اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں بس ایک بلب جل رہا تھا اور باہر سے ہلکی سی ہوا کی سائیں سائیں آ رہی تھی۔ جب اس نے پہلی رکعت ختم کی، تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے سے گزر رہا ہو۔ اس نے سوچا شاید وہم ہوگا اور نماز جاری رکھی، مگر دوسری رکعت میں اس نے کلیئرلی سنا، دروازہ دھیرے سے کھلا۔ ریحان کا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے اپنی نماز توڑی نہیں۔ وہ صرف سوچتا رہا شاید ہوا ہوگی، لیکن جب سلام پھیرا تو اس نے دیکھا اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، سفید لباس میں اور چہرے پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ۔ ریحان گھبرا گیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ آدمی مسکراتے ہوئے بولا، میں روز آتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں، تم اکیلے نہیں پڑھتے تہجد۔ ریحان نے ڈر کے مارے دعائیں پڑھنا شروع کر دی، لیکن آدمی دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ کر ہوا میں گھلنے لگا۔ بس ایک آواز سی آئی، اپنے پچھلے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر لو، وقت کم ہے۔ اس رات کے بعد جب بھی ریحان تہجد پڑھتا، اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ رکوع اور سجدہ ساتھ کر رہا ہے۔ ایک دن کیوریوسٹی سے اس نے کالونی کے بزرگ سے پوچھا، یہاں کوئی ایسا بوڑھا آدمی رہتا تھا کیا؟ بزرگ نے کہا، بیٹا 10 سال پہلے یہاں ایک بزرگ رہتے تھے جو ہر رات تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ایک دن سجدے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تب سے لوگ کہتے ہیں جب بھی اخلاص سے تہجد پڑھتا ہے، وہ بزرگ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مگر ان کا چہرہ صرف خوش نصیب لوگوں کو نظر آتا ہے۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو صرف روحانی وقت میں آتے ہیں، مگر سب انہیں دیکھ نہیں پاتے۔